إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے. یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے. یہ مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا رب ہم پر کتنا مہربان ہے. جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے، اللہ کے تئیں محبت کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. جہاں سے بندے کو، کسی بھی فرد کو بہت زیادہ شفقت اور لگاؤ اور مہربانی حاصل ہوتی ہے، وہاں اس کا لگاؤ اور اس کی توجہ بہت کافی بڑھ جاتی ہے. آپ سوچئے کہ یہ وقت جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دیا ہے اور دیتا رہتا ہے،
اللہ تعالیٰ اسے ہمیں بار بار حاصل کرنے کی توفیق بھی دے۔ تو یہ دیکھیے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ہمارے لیے اس لیے جاری فرمایا ہے، سال میں ایک بار جاری کرتا رہتا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرتے رہیں۔ ہم کمزور لوگ، گناہگار لوگ، قدم قدم پر پھسلنے والے لوگ، عزم اور پکا ارادہ کرنے کے بعد بھی دوبارہ غلطیاں کرنے والے لوگ، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ موقع دیتا رہتا ہے کہ اب تو تم اپنے عزم میں پکے ہو کر کے توبہ کر لو اور میں تمہیں معاف کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ سوچئے، اس پہلو سے سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ اس لیے ہمیں دیا ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے، ہمیں بخش دے اللہ تعالیٰ۔ آپ سوچئے ہمارے لیے اس پہلو سے یہ کتنا بڑا فضل ہے رب کا، ہمارے رب کا یہ کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے یہ مہینہ صرف اسی لیے دیا ہے کہ تاکہ اس مہینے میں اپنے بخشش مانگنے والے بندوں کو بخش دوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ گزر جائے اور بندہ اپنی بخشش اپنے رب سے نہ کرا لے تو اتنا زیادہ وہ بدبخت ہے، اتنا زیادہ وہ محروم ہے، اتنا زیادہ غافل ہے، اتنا زیادہ اپنی رب کی رحمتوں سے لاپرواہ اور بے توجہ ہے کہ رحمت للعالمین فرماتے ہیں اے اللہ ایسا ہی کر کہ دور کر دے اس کو اپنی رحمت سے کہ جب تو بخشنا چاہتا ہے اس کے باوجود بھی وہ تیری بخشش نہیں لیتا۔ آپ سوچئے رب العالمین کا ایسی رحمت کا نظام کس طرح ہے۔ ہر روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوتی ہے کہ رات کا گنہگار دن کو توبہ کر لے۔ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ عرش سے آسمان دنیا پر اترتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہائے کوئی مانگنے والا تو مانگے تو اسے دے دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ توبہ کرے تو معاف کر دوں۔ آپ بتائیے یہ نظام ہے رب العالمین کا۔ ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں جنت کے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے سارے ایمان والے بندوں کو جو شرک نہ کرتے ہو سب کی مغفرت لکھ دو، سب کی مغفرت لکھ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور رحمت تھی تو ہے۔ اس مہینے کو خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا اور لاتا رہتا ہے تاکہ ہم گنہگار اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے نئے عزم سے نئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد بند ہو کر کے ہم اپنی زندگی صاف ستھری پاکیزہ اور تقوی والی گزاریں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے موقع ملتا رہتا ہے۔ اسی لیے آپ سنتے رہتے ہیں اہل علم سے، ہمارے اہل علم ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ سلف میں ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ وہ 6 مہینہ پہلے سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان ملا دے، رمضان ہمیں مل جائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے پھر اپنی بخشش کرا دیں۔ یعنی اتنی طلب، اتنی تڑپ، اتنی ہرس، اتنی لالچ ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جب عام ہو تو اس رحمت کو سمیٹنے کے لیے اتنی زیادہ فکر اور دعا کرتے تھے۔ ہمیں یہ مبارک مہینہ ملا ہے تو آپ بتائیے ہمارے دلوں میں اس کے تئیں کتنی قدردانی ہے، کتنا جذبہ ہے، کتنی شکر گزاری ہے، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی اس موقع اور اس چانس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے کے بعد ہمیں اس سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے کتنی نشاط ہے۔ آدمی رمضان ہے تو کام چھوڑتا ہے، عام طور پر کام چھوڑ دیتا ہے۔ رمضان ہے، آرام ہی آرام کا یہ مہینہ نہیں ہے، یہ جد و جہد کا، مشقت کا، محنت کا، جتنے بھی اعمال ہیں زیادہ سے زیادہ رمضان کے خصوصیت کے ساتھ جتنے اعمال صالحہ ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو جوڑے رکھنے کا مہینہ ہے۔ مشقتیں رات میں کرے، مشقتیں دن میں کرے، اپنے معمولات پوری استطاعت بھر کرتا رہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ جب کوئی مشقت، کوئی کام، کوئی موقع دیتا ہے تو وہ غفلت کا موقع نہیں ہوتا۔
ہم کاروباری لوگ، دنیاداریوں سے جڑے ہوئے لوگ، کاشتکار لوگ، یا اپنے اپنے میدان کے ذمہ دار لوگ، رسپانسبل لوگ، ہم جانتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی موقع ملتا ہے، کوئی مناسبت ہوتی ہے جو جدوجہد کی ہوتی ہے، تو ہم پوری جدوجہد کرتے ہیں، اور اگر آدمی موقع اور چانس اور سیزن پر جدوجہد چھوڑ دیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ غافل آدمی ہے، مغفل ہے۔ کیوں؟ موقع بار بار نہیں رہتا، ہر وقت نہیں رہتا، سیزن 12 مہینے نہیں رہتے، ہر گھڑی اہم اور قیمتی نہیں ہوتی، ہر دن سب دنوں میں ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر مہینہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ رب العالمین نے جو کچھ موقع اور سیزن بہت اہم بنائے ہیں وہ سمجھداروں کے لیے قیمتی ہوتا ہے، فائدہ اٹھانے والا ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ وہ بھی کوئی کاشتکار ہے، کسان ہے، ساری اللہ تعالی کی طرف سے سارے حالات مہیا ہیں، سیزن بہت اچھا ہے، اس کے باوجود کاشتکار اپنا کام کر کے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرے، اچھے سے اچھے پھل اور اچھے سے اچھے غلے اور پیداوار کا اگر نہیں کرتا تو کیا کہا جائے گا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارا سماج کیا کہتا ہے؟ میرے بھائیو، اس لیے یہ رب العالمین کی طرف سے جو عنایت ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی اپنے کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں آپ سب کو، کہ یہ رب العالمین کے اس نعمت پر ہم سب کو بے پناہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو گزر گئے، پچھلا رمضان انہیں ملا تھا یا نہیں ملا، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، اس رمضان کے مبارک مہینے کی اس اللہ تعالیٰ کے فضل و فیضان سے فیضیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، سرفراز نہیں ہو پا رہے ہیں، ان کے ہاں بھی اندر سے کسک ہوگی، ان کے ہاں بھی طلب ہوگی، اور ان کے طلب پر اللہ تعالیٰ کیا انہیں دیتا ہے۔ لیکن یہ کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ پہلو تہی کا مہینہ نہیں ہے، یہ سستی کرنے کا اور آرام کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ چلن ہے، یہ ایک طرح سے یہ امت کی بدقسمتی ہے کہ لوگ راتوں کو غیر ذمہ دارانہ سرگرمیوں میں، ایکٹیویٹیز میں گزار دیتے ہیں اور دنوں کو آرام کرتے ہیں۔ آپ سوچئے، یہ بہت افسوس کی چیز ہے میرے بھائیوں۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی وقت کی، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے ہوئی اس موقع کو، اس سیزن کو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی اس رحمت کو ہمیں بھرپور فائدہ اس طرح اٹھانا چاہیے کہ یہ موقع ہے اللہ کی طرف سے جو ہمیں ملا ہے، اور بھرپور اس سے فائدہ اٹھانے کا۔ آپ سوچئے، اللہ تعالیٰ بخشنا چاہتا ہے ہم میں ہر ایک کو، ہمارے اندر کتنی طلب ہے کہ ہمیں اللہ کی بخشش حاصل کرنا ہے۔ جائزہ یہ لینا ہے کہ ہمارے اندر طلب کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور اسی طرح فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ بخشش کرنا چاہتا ہے۔ قرآن بندہ پڑھتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ یہ قرآن اس کے لیے سفارشی بنے گا اللہ کے ہاں۔ رات جاگتا ہے تو تلاوت قرآن کے ساتھ رات کے اوقات گزارتا ہے، کیا اس کی خواہش ہے یہ اللہ کے کلام پر اجر ملے گا، اور یہ اللہ کی کتاب جو ہے یہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارش کرے گی، یہ روزہ ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ یہ روزے کا بدلہ ایسا ہے جو مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 گیٹ اور دروازوں میں ایک گیٹ کا نام باب الریان رکھا ہے جو اسپیشل جنتیوں کے لیے ہے۔ وہ داخل ہو گئے تو گیٹ بند ہو گیا۔ تو یہ میرے بھائیوں، یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ ہمارے اندر طلب کتنی ہے۔
اس بخشش کے عام ہونے کے موقع پر ہمارے ہاں طلب کتنی ہے کہ ہم بخشش حاصل کر لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم کہیں کمزور ہیں تو ہمیں توفیق مانگنی چاہیے. توفیق اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ طلب نہیں پیدا ہوتی، یہ تڑپ نہیں پیدا ہوتی، یہ خواہش نہیں پیدا ہوتی، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے بھی توفیق مانگنا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو توفیق مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتا، کسی کو نہیں محروم کرتا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی سنتا ہوں، مانگتا ہے تو دیتا ہوں. ہم میں کتنا یقین ہے آپ بتائیے. ہم سوچیں ہمارے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے دینے پر کتنا یقین ہے. اس کا تعلق ایمان سے ہے، ایمان سے ہے. بندے کا تعلق جب ایمان کا اور اپنے رب کا کمزور ہوتا ہے تو ہر جگہ کمزور ہو جاتا ہے بندہ، ورنہ بندہ کمزور نہیں ہوتا. ہر طرح کے حالات کا سامنا کرتا رہتا ہے اور یہ سمجھتا رہتا ہے کہ یہ ہمارے کرتوت ہوں یا اللہ تعالی کی طرف سے ہماری آزمائش ہو. وہ دیکھنا چاہتا ہو کہ ان حالات میں ہمارے ایمان والے بندوں کا کتنا ایمان اور کتنا توکل میرے ساتھ وابستہ ہے. ہمارے کرتوت بھی ہوتے ہیں، ہمارے اعمال کے انجام ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان اور عقیدے کا امتحان لینا چاہتا ہے. بدلتا رہتا ہے، حالات بدلتی رہتی ہیں، سوچیں بدلتی رہتی ہیں، سیاستیں بدلتی رہتے ہیں، اقتصادیات بدلتے رہتے ہیں، کاروبار بدلتے رہتے ہیں، نفع و نقصان کے حالات، آدمی کی اپنی پوزیشنیں بدلتی رہتی ہیں. ہر حال میں بندہ اپنے کرتوت کا جائزہ لے اور اللہ تعالی کی طرف سے اس کے ایمان کا جو تقاضا اس کے اوپر استقامت کی صورت میں رکھا ہوا ہے، جس کا وہ دعوے دار ہے، وہ یہ دیکھے کہ وہ کتنا کھرا ہے، کتنا کھرا ہے. آپ اس حوالے سے دیکھیے کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی کے حکم سے سارا نظام اسی کی مشیت سے چلتا ہے. کیا ہمارا یقین دل کی جڑوں میں مضبوطی کے ساتھ ہے کہ سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ ہمیں اچھے لگتے ہوں یا برے لگتے ہوں، لیکن ہر فیصلے میں اللہ تعالی ہماری بھلائی چاہتا ہے. ہر فیصلے کے پیچھے اللہ کی مشیت اپنے بندوں کے لیے، عباد و بلاد کے لیے بھلائی کی ہوتی ہے. اگر سزا بھی رب العالمین اپنے بندوں کو دیتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ اس سزا پر میرے بندے لوٹ کر کے اپنے اعمال اور کرتوت کی اصلاح کر لیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. عذاب حالات کی شکل میں، مختلف انداز اور طریقوں میں جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. کس لیے بھیجتا ہے؟ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو، کیا ہم بندے اللہ کے کوئی مقابل ہے؟ اللہ کو ہم سے کوئی خطرہ ہے؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم کمزوروں کو اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کا موقع دے دے، تنبیہ کر کے. آپ بتاؤ، جو اللہ ہم پر ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اپنے بندوں پر ان کی ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، جتنی مائیں اپنے بچوں پر شفیق اور مہربان ہیں، اس سے زیادہ ان کا رب ان پر مہربان ہے. آپ بتاؤ یہ ایمان اور عقیدہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کیا ہم نے اس سے سیکھا ہے؟ یہ کہہ کر کے، یہ سن کر کے، یہ پڑھ کر کے اس کی سچائی پر اتنا ہی یقین ہونا چاہیے جتنا یقین ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ اللہ تعالی ہم پر ہماری ماؤں سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے. تو کوئی ماں اپنی اولاد کو ضائع کر دے گی، کوئی ماں اپنے اولاد کو ظالموں کے حوالے کر دے گی. مانگو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اے اللہ
کرتوت تو ہمارا ایسا ہو، ہم اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ تعالی ہمیں سبق سکھانے کے لیے ظالموں کے حوالے نہ کر دے۔ کبھی آدمی فکر کرتا ہے اس کی، کبھی یہ سمجھتا ہے کہ رب العالمین کی بادشاہت اور حکم ذرے ذرے پر، درختوں کے پتے پتے پر ہے۔ کوئی انقلاب اور کوئی تبدیلی، کسی حالات کا الٹ پھیر اللہ کی مشیت کے بغیر ہو جائے، کسی مسلمان کو کسی گوشے خیال میں تصور نہیں کرنا چاہیے، تصور نہیں کرنا چاہیے۔ لہو مقالید السماوات والارض، سارے نظام اور سارے خزانے اور ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی قبضے قدرت میں ہے اور اسی کے حکم سے سارا نظام چلتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کن فیکون، سارا نظام کن فیکون، سارا نظام کن فیکون کا مظہر ہے۔ حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے تو جس چیز کا حکم ہوتا ہے وہ ہو جاتی ہے، وہ ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ یقین بہت مضبوط رہنا چاہیے۔ بدلتے ہوئے حالات میں کسی قسم کے بھی حالات ہوں، آج ہمارے بہت سارے بھائیوں کو، بہت سارے نوجوانوں کو اور بہت بڑے طبقے کو ایک طرح سے ملک میں اپنی خواہشات کی بنیاد پر اگر سیاسی تبدیلی نہیں ہوئی تو کتنی بے چینیاں ہوں گی، لیکن ایمان والوں کے ہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اس طرح کے موقع انہیں کیا بتاتے ہیں؟ انہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے ہے اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ شر نہیں چاہتا، اللہ شر نہیں چاہتا۔ ہم اللہ سے سوال کریں بدلتے ہوئے حالات میں خیر کا، ہم ان سے سوال کریں کہ جن کے ہاتھوں میں حالات اور اقتدار آتے ہیں اور جس طرح ان کے دعوے ہوتے ہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، اور ان کے تئیں ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے حوالے سے کیسا سبق دیا ہے، اور تاریخ میں اور قرآن کے سچے واقعات میں کتنی ہمارے لیے سبق ہیں، یاد دہانیاں ہیں۔ کتنی ظالم قوتوں کو اللہ تعالیٰ نے جب اپنی سرکشی کی حدوں کو پار کر گئے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بھی بنا دیا، اور کتنی ظالم طاقتوں کو اللہ تعالیٰ نے خیر کا پہرے دار بنا دیا، پاسبان بنا دیا، حق کا پاسبان بنا دیا۔ پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تو یہ اللہ کی سنت ہے۔ ہمیں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے تئیں کہیں بھی مایوسی کا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، ایمان والوں کے لیے، نبی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی آپ کے لیے اور آپ کے پیروکاروں کے لیے کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ کافی ہے اللہ۔ کہو دل کی جڑوں سے اللہ کافی ہے، اور اللہ سب کا مالک ہے، سب کے دلوں کا مالک ہے۔ دلوں کا مالک اللہ ہے تو جس کی 2 انگلیوں کے بیچ میں سارے آدم کی اولاد کے دل ہے، اس سے کیوں نہ مانگیں کہ جن دلوں میں نفرتیں ہیں، جن دلوں میں غلط اور خبیث پلاننگ منصوبے ہیں، پلاننگ ہیں، اور جو دل بغض، کینے اور دشمنیوں سے بھرے ہیں، تو ہم جھوٹے سہاروں کا واسطہ لے کر کے ہم اپنی صلاحیتیں، اپنے اوقات، اپنی سوچ برباد کریں۔ اس سے صحیح طریقہ کیا ہے کہ دلوں کے مالک سے ہم سوال کریں کہ اللہ تو دلوں کا بدلنے والا ہے، تو بدل دلوں کو، اور ہم امید رکھیں، مایوس نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے تو جہاں سے اسے اچھی امید نہیں ہوتی وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھولتا ہے۔
وہاں سے راستہ کھولتا ہے۔ آپ دیکھیے ابتدائی اسلام میں حالات کیا تھے۔ ایک دور وہ تھا مکہ میں اسلام کی دعوت کا اور اس کی حفاظت کا، پیغمبر اسلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اور آپ کے چند انگلیوں پر گنے جانے والے ساتھیوں کی حفاظت کا۔ ایسے مرحلے اسی پیریڈ میں آتے تھے کہ ایک نکلنے والا نکلتا تھا تو کہتا تھا آج میں فنا کر دوں گا، تو اسے اللہ تعالیٰ پاسبان بنا دیتا تھا۔ کہا یہ پاسبان ہو جا تو، اب میرا حکم یہ ہے کہ تو آ اسلام کے درے دولت پر، یہ ہماری نعمت کا در ہے، آ ادھر اور جھکا دے اپنے آپ کو اور پاسبان بن جا تو اسلام اور مسلمانوں کا۔ اور آپ دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے نکلے تھے اور کیا بنا دیا رب العالمین، کیا بنا دیا، کیسے کیسے حالات تھے۔ اور یہ حالات اس لیے نہیں ہیں، اسلام کے سچے واقعات کتاب و سنت میں ہم انبیاء اور صالحین کی سچی تاریخیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ انہیں ہم پڑھتے ہیں اور ان کی ہم انفارمیشن اور معلومات رکھتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں، آگے بڑھاتے رہتے ہیں، نہیں، وہ اس لیے ہیں کہ ان سے ہم سبق حاصل کریں۔ اور دیکھیے یہ مبارک مہینہ ہے میرے بھائیوں، یہاں ہمارا ایمان اور یقین کتنا بڑھنا چاہیے اپنے رب پر، ایمان اور یقین اتنا بڑھنا چاہیے اپنے رب پر جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسا سبق دیا ہے کہ دیکھو ایمان اور یقین والے کیسے تھے۔ ہمارا ایمان اپنے رب پر بہت گہرا اور مضبوط رہنا چاہیے، ہمارا ایمان اپنے رب پر بہت گہرا اور مضبوط رہنا چاہیے۔ قرآن ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا تو تم سمجھتے ہو کہ طاقتور دشمن تمہیں کھا جائیں گے۔ تم نے کیا سیکھا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اور پرورش فرعون کے گھر میں کرائی، محل میں کرائی، تمہیں نہیں معلوم؟ اللہ تعالیٰ یہ ہم سب کو سبق دیتا ہے، ہمیں کہتا ہے تمہیں یاد رکھنا چاہیے سارے سبق۔ اور تصور دیا، کہا جو ظالم سے ظالم تر ہو، کتنے بھی ظالم ہو جائے تو کیا کوئی فرعون ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ تب بھی اس کے تئیں یہ سوچ رکھو کہ ہو سکتا ہے یہ نصیحت حاصل کرے، ہو سکتا ہے یہ ڈرے اللہ سے، کیونکہ سب کی گردنیں اللہ کے ہاتھوں میں ہیں، سب اللہ کے کن فیکون کے نظام کے پابند ہیں۔ جو اللہ یہ کہتا ہو کہ درخت کا ایک پتا بھی گرتا ہے تو اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے اللہ اسے نہیں جانتا؟ سب جانتا ہے۔ دیکھیں ہمارے کرتوت کیسے ہیں اور اللہ تعالی ہمارا امتحان کیسے لینا چاہتا ہے۔ ہم کتنے اللہ تعالیٰ کے حکم کے کتنے ہم پابند ہیں، کتنے ایمان اور عقیدے میں ہم ثابت ہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تمہیں اپنے ایمان کی قیمت زیادہ ہے یا تمہارے نزدیک دنیا کی قیمت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں اس ملک میں، اس اپنے پیارے وطن میں ہمارے لیے ایمان کے لیے، دین کے لیے، شعائر اسلام کے لیے، اسلام کے اوپر چلنے کے لیے اتنے زیادہ اچھے ماحول رکھے ہیں، اچھے ماحول۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے اچھے ماحول میں، اتنی آزادیوں میں، اتنی آزادی حاصل ہے اپنے ملک میں، آپ بتائیے ہمیں کہاں رکاوٹیں ہیں؟ میرے بھائیوں ہمیں رکاوٹیں نہیں ہیں، رکاوٹوں کے پروپیگنڈے زیادہ ہیں، رکاوٹوں کے تعلق سے باتیں زیادہ ہیں، اور جہاں رکاوٹیں ہم محسوس کرتے ہیں وہاں ہم اپنی جدوجہد کتنی کرتے ہیں، ہم اپنے قانون کے حوالے سے، اپنی اجتماعیت کے حوالے سے، اپنے اتحاد کے حوالے سے ہم کوششیں کتنی کرتے ہیں۔ رونے کا وقت ہے، رونے کا وقت۔ مسلمان اس ملک میں غیروں کی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ غیر ہمارے اپنے کتنے ہیں، ہمارے دشمن کتنے ہیں۔ سروے دیکھ لیجئے مسلمانوں کے لیے ان کی سپورٹ کا، ان کی حفاظت کا، ان کے دستوری حق کا، ان کے کانسٹیٹیوشن رائٹ کا سب سے زیادہ کام کرنے والے غیر ہیں۔
نان مسلم ہے. اور اگر ان میں بہت سارے مخالف بھی ہیں تو ان کے بھی اپنے ایجنڈے ہیں. سب کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں. آپ لوگوں کے ان کے ایجنڈوں کے پیچھے کتنے پڑے رہیں گے؟ ہمیں اپنے ایجنڈوں کا کتنا علم ہے اور ہم اپنے ایجنڈوں پر کتنا کام کرتے ہیں. میرے بھائیوں، آج دیکھیے رونے کی بات اس لیے میں نے کہا کہ بات غیر ہمارے مخالف ہے، ہماری مخالف طاقتیں ہم پر ہیں. ہمیں یہ معلوم ہے کہ مالک الملک وہ ہے، مالک الملک وہ ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. ملک جسے چاہتا ہے، یہ دنیا کی عارضی بادشاہتیں جسے چاہتا دیتا ہے. دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو جسے دیتا ہے، جسے دے دیا، جسے دیتا رہتا ہے، جس سے لیتا رہتا ہے، سب کو سبق سیکھنا ہے، سب کو سبق سیکھنا ہے. بڑی بڑی طاقتوں کو اللہ تعالی جیلوں کے آہنی حصاروں کے پیچھے ڈال دیتا ہے. ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا ہے؟ اقتدار کے مسند پر بیٹھنے والے جیل کی ہوائیں کھاتے رہتے ہیں. یہ بھی سبق اللہ تعالیٰ کا، یہ بھی سنت اللہ تعالیٰ کی چلتی رہتی ہے. اور کتنے ایسے لوگ کی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بھی مقام بادشاہت پر پہنچیں گے، بادشاہت کرتے ہیں. یہ سب سبق ہے اللہ کی طرف سے. لیکن ایمان والا کبھی بھی اس طرح کے حالات میں اپنے کو متزلزل نہیں کرتا، بے چین نہیں کرتا، بلکہ اس میں خیر ڈھونڈتا ہے. خیر اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے. ہم اس مبارک مہینے میں دیکھیں اس حوالے سے بھی کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان کتنا ہے، کتنا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر. بہت سارے ہمارے بھائی معاشی مشکلات میں مبتلا ہیں. حالات ان کے کاروباری خراب ہو گئے، ان کے اپنے سیٹ اپ ٹوٹ گئے، ان کی اپنی جو کچھ سرگرمیاں تھیں وہ متاثر ہو گئیں. یہ سب حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے رہتے ہیں. اس میں ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے ہمارا سرکل، ہماری سرگرمیاں کتنی صحیح ہیں، کتنی غلط ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ سے اس موقع پر ہمیں غور کر کے توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے بہتر حالات کا سوال کرنا چاہیے. یہ سبق ہے. اور یقین ہو بندے کا، یقین. میں یہ کہوں گا کہ ہمارے دل میں آپ بتائیں کتنا یقین ہے کہ دینے والا اللہ ہے، کتنا یقین ہے. اگر ہمارے دل میں یقین کامل ہو کہ دینے والا اللہ ہے تو بندے کا ہاتھ دینے کے لیے اور کھل جاتا ہے. کیوں کھل جاتا ہے؟ کیوں کھل جاتا ہے بندے کا ہاتھ دینے کے لیے؟ جو کچھ ہے اس میں دینے کے لیے. کیوں؟ بندے کا دینا اللہ تعالیٰ کو ایسا، اللہ کے ہاں غیرت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر خرچ کرنے کی بارش شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم انفق علیک، بندے خرچ تو کر، میں خرچ کروں گا تجھ پر. بندے کا ایمان دیکھیے. اس رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اچھی دنیا مانگنے کا طریقہ دیکھیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مال والے تھے، کتنا خزانہ آپ کے پاس ہوتا تھا. آپ دیکھیے کیا ہوتا تھا آپ کے پاس. آپ کے پاس کیا جمع تھا؟ کیا آپ صاحب نصاب تھے؟ کیا آپ کے پاس مال کی گنتی ہوتی تھی کہ اتنا رکھنا ہے، اتنا دینا ہے؟ لیکن دیکھیے صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، سارے لوگوں میں سب سے بڑے سخی تھے. یہ سخاوت ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہ ہاتھ کھلے دینے کے لیے ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتے. یہ مانگنے والے ہاتھ جو ہیں یہ مانگیں، لیکن ان کا اصل تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو مجھ ضرورت مند کے ہاتھوں پر دینے والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ رغبت پیدا کر دے گا، حوصلہ پیدا کر دے گا، آگے بڑھا دے گا. وہ عاجزی کریں گے اللہ سے. عاجزی ان سے نہیں کریں گے جو مال والے ہیں. عاجزی ان سے نہیں کریں گے. منع ہے. اسلام میں منع ہے عاجزی سے مت مانگو. کیوں؟
جسے اللہ نے دیا ہے وہ بھی اللہ کا فقیر ہے. وہ بھی جن چیزوں کی حیثیتیں آپ کی نظر میں بڑی نظر آتی ہیں اپنے کسی بھائی کے پاس، اس میں بھی سمجھو کہ فقیر ہے اللہ کا. اور جب سب فقیر ہو تو اصل فقر اللہ کے سامنے رکھو، اور دنیا کے آداب اور اصول اور ضابطوں سے ایک معیار اور اسٹینڈرڈ جو اسلام دیتا ہے اس کو مینٹین کرتے ہوئے دو اور لو، دینا بھی اور لینا بھی معیار کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطاء، برباد مت کر دینا اپنا دینا، اپنا صدقہ و زکوٰۃ و خیرات تکلیف دے کر کے جس کو دیا ہے اس کو، اور جس کو دیا ہے اس پر احسان جتلا کر کے مت جتلاؤ، احسان مت جتلاؤ. دینے اور دلانے کا کام کرنے والے، لینے اور لینے کے مشن سے لگے ہوئے کوئی عاجزی مت کرو. اللہ کے بندوں کے سامنے مسائل رکھو. اس دنیا کو اللہ نے اسباب سے جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے لیے جو نظام اور ضابطہ رکھا ہے ہمارے ایمان کی آزمائش کا نظام ہے. ہمارا کتنا ایمان ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اگر بڑے مالدار کو موقع دیا کہ وہ اپنے پاس جو اللہ کا مال ہے اس میں خرچ کر کے اللہ کی جنت حاصل کرے، تو کیا غریب کو بتاؤ؟ ہم غریب، ہمارے غریب بھائی عزیز چھوٹے بڑے مرد و عورتیں، بتاؤ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اگر ہمارے کسی امیر بھائی کو، کسی پڑوسی بھائی کو اللہ ان کے مال میں اور برکت دے، امیروں کے مال میں اور برکت دے، دعائیں کرو کہ امیروں کے مال میں اللہ برکت دے، یعنی وہ حق کی مال سے حفاظت کرنے والے ہوں، مال سے حق کی سربلندی کا کام کرنے والے ہوں. لیکن یہ دیکھو کہ کبھی یہ بھی سوچا کہ غریبوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں دیا ہو؟ ایسا نہیں ہے. کبھی سوچا غریبوں کو محروم اللہ نے کیا ہو؟ مالداروں کے مقابل میں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ. پیارے نبی فرماتے ہیں آگ سے بچنا ہے تمہیں تو تم دو اللہ کی راہ میں، تمہارے پاس ایک کھجور ہو، پورا کھجور نہیں دے سکتے تو پھاڑ کے دے دو، پھاڑ کے دے دو. دینے والا جب دیتا ہے اور اس کے پیچھے اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ دیتا ہوں اس لیے کہ دے اصل دینے والا. ان اللہ کریم یحب الکرماء، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا ہے، دینے والا ہے، بے پناہ کریم ہے اور بخشش کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. آپ بتاؤ ہم غریبوں کے جیب میں، ہمارے غریب بھائیوں کے جیب میں کیا اس نیت سے کچھ پیسے ہوتے ہیں؟ 150 ہوتے ہیں، ان کے چھٹے ہوتے ہیں کہ یہ رکھے ہیں اس لیے تاکہ ہماری حیثیت یہی ہے یہ دے کر کے اللہ تعالیٰ کی سخاوت اور رحمت کا سوال کرے. ماحول کیا ہے؟ دینے والے یہ چند ہیں، حیثیت والے یہ بہت معمولی لوگ ہیں. میرے بھائیوں، ہر آدمی کی اپنی جو حیثیت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے موقع رکھا ہے، حاصل کر لے موقع. آپ بتاؤ کیا اللہ کی طرف سے سوال ہوگا کہ ایک شخص 10 روپیہ دیتا ہے، ایک آدمی 10 لاکھ دیتا ہے؟ کیا اللہ کی طرف سے سوال ہوگا؟ 10 لاکھ دینے والے سے 10 لاکھ کی ذمہ داری کا سوال ہے، اور 10 روپیہ دینے والے کے لیے اس کے ایمان کا سوال ہے. اس کے ایمان کا سوال یہ ہے کہ وہ 10 روپیہ بھی خرچ کر کے اس یقین پر جیتا ہے کہ رب العالمین فرماتا ہے یا ابن آدم انفق علیک، اے میرے بندے آدم کی اولاد تو خرچ تو کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، میں تجھ پر خرچ کروں گا. یہ ایمان میرے بھائیوں، یہ ایمان ہر جگہ چلتا ہے، ہر جگہ چلے گا. جب ہر جگہ یہ ایمان چلے گا تو سمجھ لیجئے کہ ہم ایمان اور ایمان والی جماعت کے نمائندہ ہوں گے. آپ دیکھیے، آپ سوچئے، پیارے نبی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، کچھ نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک آنے والا آتا تھا. آج تو ہم گھبراتے ہیں آنے والے، سب کی بات نہیں ہے. عام طور پر آدمی کمزور ہے اور بہت زیادہ وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن دیکھیے جن کے دل مضبوط ہوتے ہیں وہ گھبراتے نہیں، وہ اپنا رول دیکھتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. آپ دیکھیے ہمارے نبی ہیں،
ایک ایک چھوٹی بڑی سنتوں کے پیچھے ہم اللہ کے فضل و توفیق سے لگے رہتے ہیں. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ اس موقع کی سنت ہے، یہ اس مناسبت پر حدیث ہے، یہ آپ کا اسوہ حسنہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ایک بہت نمایاں ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں سب میں تو سب سے زیادہ سخی تھے ہی، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت ایسے ہوتی تھی جیسے ہوا چلے چھوٹ کر کے. ہوا کوئی حصہ نیچے اور اوپر کھلی اور بند جگہوں کا چھوٹے نہ جہاں ہوا نہ پہنچتی ہو، ایسے اللہ کے نبی خرچ کرتے تھے. ہم مسلمان امیروں، ہم غریبوں، ہمارے چھوٹے بڑوں، مردوں عورتوں میں کیا یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی رمضان کے مہینے میں اس طرح خرچ کرتے تھے؟ ہمیں اپنی حیثیتوں سے ہاتھ بڑھائے رکھنا ہے. کیوں؟ سب سے بڑے ایمان والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، اللہ کے دینے پر عقیدے کامل رکھنے والے آپ تھے. اور جتنا آپ کے عقیدے کا حصہ بندے کو ملا ہوا ہوگا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے غریبی سے نہیں ڈرے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی مال دینے سے کم نہیں ہوتا. ما نفد مال من صدقہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ ایمان کتنا ہے. مال دینے والا اللہ ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، گھٹاتا ہے تو بھی اللہ، بڑھاتا ہے تو بھی اللہ. گھٹنے کے حالت میں اللہ سے بڑھوتری کا سوال دینے کے ساتھ ہوتا ہے. جب دیتا ہے بندہ تنگی میں تو اس کا ایمان اسے دلاتا ہے کہ اے اللہ یہ دیتا ہوں تنگی میں تاکہ اس میں تو کشادگی پیدا کر دے. کیوں؟ تیرا کہنا ہے انفق علیک، میرے بندے دے میں دوں گا تجھے. حدیث میں آتا ہے ہر نیا دن جب طلوع ہوتا ہے، ہر نیا دن جب آتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ دعا کرتا ہوا ہوتا ہے. کیا دعا کرتا ہے؟ اے اللہ جو دیتا ہے اس کو بہتر بدلہ دے، جو دے رہا ہے اس کو اس سے اچھا دے دے. فرشتہ دعا کرتا ہر روز. اور ایک اور فرشتہ ہوتا ہے وہ یہ دعا کرتا ہے اللہ جو نہیں دیتا اس کا برباد کر دے. جس ایمان سے ہم روزہ رکھتے ہیں، جس ایمان کی بنیاد پر ہم تراویحیں پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. جو لوگ ارادے میں اعتکاف کے ہیں اللہ تعالی ان کے ارادے پورا کرے، ان کی عمر کامل ہو اور انہیں اعتکاف جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے خلوت اختیار کرنے کی اس عظیم عمل سے اللہ تعالیٰ انہیں فیضیاب فرمائے. میرے بھائیوں بات آئی جیسے ہمارا ایمان ہوتا ہے. ہم اللہ سے لو لگانے کے لیے 10 دنوں تک یا کچھ دنوں تک مسجد کے ایک حصے میں بیٹھتے ہیں اور ساری دنیا سے الگ کر لیتے ہیں، تو وہ ایمان ہی تو ہے. وہی ایمان ہر جگہ ہے، ہونا چاہیے یہاں بھی وہی ایمان ہو. اللہ تعالیٰ سے دینے پر ایمان. آپ بتائیے یہ دینے والا بندہ ہمارا نبی اور رسول ہمارے لیے اسوہ حسنہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ جب کھلا ہوا ہاتھ ہوتا تھا تو آپ دیکھو ایک دن فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ میرے نبی سے پوچھو کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ احد پہاڑ لگا دیا جائے اور وہ چلتا رہے اور جیسے چاہے ویسے خرچ کرتے رہے، سونا بنا دے. نبی کا اتنا ایمان ہے اللہ پر، اور اللہ کی طرف سے دیکھیے آفر ہے کہ میرے نبی کا میرے دینے پر ایمان اتنا. کچھ نہیں ہے تو دیتا رہتا ہے بندہ، کچھ نہیں ہے تو گھر میں پوچھتا ہے، سوال کرنے والا آیا پتہ لگا کچھ نہیں ہے تو اللہ پر ایمان اتنا ہے کہتا ہے بیٹھو اللہ دے گا، بیٹھو اللہ دے گا. کبھی نہ نہیں کہا ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال اللہ. مانگنے والوں سے مت گھبراؤ اللہ کے بندو. ہمارے دل اللہ سے دینے والے پر ایمان اور عقیدہ رکھیں گے تو ہم تو مانگنے والوں میں اپنی روزیوں میں برکت کا سورس سمجھتے ہیں. اسے تو ہم سورس آف
مطلب انکم سمجھتے ہیں، آمدنی سمجھتے ہیں، تو بڑھنے والا ذریعہ آ گیا مانگنے والا. کیوں؟ مانگنے والے کو جب ہم دیتے ہیں تو مانگنے والا دعا کرتا ہے اللہ سے، بارک اللہ فی اہلک و مالک. دینے والے کے حق میں جب مانگنے والا دعا کرتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ کسی کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، تو ہمارے حق میں تو مانگنے والا دعا دار ہو گیا، دعا دینے والا ہو گیا، اور ہم اس کی دعا سے سرفراز ہونے والے ہو گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک موقع پر کہ تم جن کو دیتے ہو ان کے دینے سے تمہارے مال میں برکت ہوتی ہے. تمہارا عقیدہ کہیں کمزور نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں. اور آپ دیکھیے اللہ کے نبی کیسے دینے والے تھے. عجیب صورتحال تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمیں اپنے حیثیتوں سے ہاتھ کھلا رکھنا چاہیے. میں اس لیے نہیں کہتا یہ بات، میں وصولوں کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ مجھے میرا کوئی ٹارگیٹ ہے، کسی کا کوئی ٹارگیٹ ہے، تو یہ تو اسلام کی بنیاد ہے. ہلاکت کا راستہ ہے ہاتھوں کو روکنا. جس کا جیسا حال ہو ویسے اس کے ہاتھ کھلے ہو. اور ہمارے نبی اسوہ حسنہ ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت نے ایک چادر تحفے میں دے دی، ہدیہ کر دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مند تھے، آپ نے اس کو پہن لیا. ایک عورت نے ایک چادر تحفے میں دے دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہن لیا، اوڑھ لیا آپ نے. اتنے میں ایک انصاری صحابی آئے تو کہا یا رسول اللہ یہ چادر مجھے دے دیجئے. اب دیکھیے ہدیہ آیا ایک خاتون صحابیہ کی طرف سے اور پہن لیا، استعمال کر لیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنے میں مانگنے والا آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے دیجئے، تو آپ نے اسے پہنا دیا. اب آپ بتاؤ فداکار صحابہ، محبتوں سے لبریز رہنے والے صحابہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے فدا صحابہ پر کیا گزری ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ آیا، آپ نے اسے اوڑھ لیا. آپ ضرورت مند تھے، ایک آدمی آیا اپنا ساتھیوں میں سے نادانی کیا، ان کی سمجھ سے نادانی کیا. کیوں نادانی کیا؟ پیارے نبی ضرورت مند تھے، آپ کو ملا تھا، آپ نے پہن لیا، اسی کا سوال کیوں کر دیا؟ پیارے نبی اپنے گھر میں چلے گئے، اپنے حجرے میں چلے گئے تو سب جمع ہوئے اس کے پاس، اس انصاری آدمی کے پاس جمع ہوئے. کہا عجیب ہو، ان کی ملامت کیا صحابہ نے، کہا تم عجیب ہو. کہا کیا ہوا؟ کہا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی سے سوال کرو گے تو آپ نہ نہیں بولیں گے، تمہیں معلوم ہے. اس کے باوجود تم نے سوال کر لیا. کیوں کر لیا؟ آپ ضرورت مند تھے، آپ نے اوڑھ لیا تھا، پہن لیا تھا، چھوڑ دیتے. تو ایسا وہ بھی نہیں تھے. دیکھیے نیتوں پر اسی لیے کبھی بات نہیں کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں اللہ کے بندو یہ چادر مبارک پیارے نبی کے جسم سے ٹچ ہوئی تھی، آپ نے اوڑھا تھا اور میں اس کی برکت لینا چاہتا تھا، میں آپ کی چادر لینا نہیں چاہتا تھا. میں تو برکت لینا چاہتا تھا، ایسا نہیں کہ میں آپ کی چادر لے کر کے اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا تھا، اپنی ضرورت کو ترجیح دینا چاہتا تھا. وہ دیکھیے کہتے ہیں تم نے مانگا کیوں؟ جانتے ہو مانگنے پر نہ نہیں بولتے. آپ ایسے تھے. عرض کرنے کا مطلب میرے بھائیوں آپ ایسے تھے. ہمیں ہر آدمی کو ایسا بننے کی کوشش کرنا چاہیے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگ اختیار کرو دین کا، سنت کا، اللہ کا جو رنگ اس نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. دو دینے سے کم نہیں ہوتا. یہ ایمان اگر ہے، اور یہی ایمان اپنے رب سے ہر مسئلے میں ہونا چاہیے. ہر مسئلے میں رب خالق ہے، مالک ہے، حکم اسی کا چلتا ہے، ذرے ذرے پر چلتا ہے، بڑوں پر بھی چلتا ہے، چھوٹوں پر بھی. اللہ کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں. اور اس موقع پر میرے بھائیو دعا کرتا ہوں میں، ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ مبارک مہینہ ہم سب کے لیے خیر و برکت کا بنا دے، ہمارے لیے اسے بخشش کا بنا دے. رب العالمین ہمیں توفیق دے. ہم غافل ہیں تو ہمیں توفیق دے کہ ہم بخشش مانگے اور تو ہمیں بخش دے. رب العالمین اس مہینے میں
رب العالمین اس مہینے میں ہماری مشکلات کو ہم سے زیادہ تو جانتا ہے. ہم اس مہینے میں تجھ سے جبکہ تیری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، قبولیت کے دروازے خصوصیت کے ساتھ کھلے ہیں. اے اللہ تعالیٰ تو ہم پر رحم فرما، کمزور بندوں پر اپنے رحم فرما. کمزوروں میں اللہ تعالیٰ تو اپنی ایمانی قوت تو پیدا فرما دے. اے اللہ تعالیٰ ملک کے ہمارے حالات جو ابھی نئی سیاست سے بدلے ہیں اور لوگوں کی امیدوں کے خلاف سیاسی ڈھانچہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس میں خیر فرما دے. جو لوگ ذمہ دار بنے ہیں ملک کے نئے سرے سے منتخب ہو کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ تو انہیں انصاف کی توفیق دے. ملک کے ایک ایک شہری، ایک ایک طبقے اور یہاں مختلف سینکڑوں زبان اور سینکڑوں مذہب کے ماننے والے ایک اللہ کی بندگی سے کروڑوں کی بندگی کرنے والی ملک کے شہریوں کے تئیں اللہ جو ان کے ذمہ دار ہیں ان کے دلوں میں ان کے حقوق کو ادا کرنے کی تو توفیق دے، سمجھ دے، ان کے اندر جذبہ دے. جیسے ہمارے بڑے باتیں کرتے ہیں ایسے وہ سچائی پر باتوں پر عمل کرنے والے بنے. اے اللہ تو ہی دلوں کا مالک ہے. اے اللہ ملک میں امن و امان کے حالات ہوں، بھائی چارہ کے حالات ہوں اور ایک دوسرے کو لوگ سمجھنے والے ہوں. ایک بات بیچ میں کہتے کہتے وہ کٹ گئی سلسلے کلام میں کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم غیروں کی دشمنی کا رونا روتے ہیں. ایسا میرے بھائیوں، ایسا جو کچھ ہے اس سے خطرناک تو اپنا حال ہے، اپنا حال. ابھی ہم لوگ کل کوکن کے دورے پر تھے. ایک شہر ہے اچھا خاصا، پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہاں صورتحال یہ ہے کہ میجارٹی یہ چاہتی ہے کہ اہل حدیث سلفی اپنے گھر میں بھی تراویح نہ پڑھے. آپ بتائیے، یہ ظلم و جور کی سوچ ہے. آپ بتائیے مسلمانوں میں ایسا بھی طبقہ بڑے پیمانے پر پایا جاتا ہے جو جارح ہے، جو نان مسلم کی جارحیت مسلمانوں کے خلاف ہے اس سے زیادہ جارح ہے. کہیں آپ نے سنا ہے کہ کوئی غیر مسلموں کا طبقہ اور شہر ہو، وہاں مسلمان چھوٹی تعداد میں بستے ہوں اور اپنے گھر میں وہ نماز پڑھنا چاہیں، تراویح پڑھنا چاہیں، اپنی کسی حال میں پڑھنا چاہیں، کوئی اللہ کی عبادت گاہ بنا کر کے عمل کرنا چاہے تو انہیں روکا جاتا ہے یا ان کے گھر کو آ کر کے توڑ دیا جاتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ صورتحال جو ہے، یہ صورتحال اگر ہوگی بھی تو سیاسی ہوگی اور مسلمانوں کے ہاں جو صورتحال ہے وہ دین کے نام پر ہے. آپ بتاؤ، یہ دین کے نام پر چل رہا ہے، دین کے نام پر یہ صورتحال ہے. یہ اکثریت ابھی میں نے سنا ایک جماعتی ڈیلیگیشن وفد آیا تھا ممرا تھانہ کے قریب سے، تو کہا تھانہ سے گھوڑ بندر تک ایک طبقہ ایسا ہے کہتا ہے ہم اہل حدیث مسجد نہیں بننے دیں گے. آپ بتائیے یہ تشدد ہے، یہ افراط و تفریط ہے، ایک طرح سے اسلام کے مقابل میں کفر ہے. اس کے باوجود مسلمان میں یہ کہتا ہوں، مسلمان یہ سوچتا ہو کہ ہم پر رحم کرنے والے کیوں نہیں آتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم رحم کرو، تم پر رحم کرنے والا تو عرش پر بیٹھا ہے، تم پر تو وہ بیٹھا ہے جو سارے دلوں کا مالک ہے. ظلم کی پلاننگ کرنے والے دلوں کو شفقت اور عدل کی پلاننگ کرنے والا بنانے والا اللہ بیٹھا ہے. میرے بھائیو، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، ہمارا برتاؤ ہونا چاہیے. ہمارے آپسی جھگڑوں میں ہمارے بزرگوں کی سنت، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی سے مناظرہ ہوا، مناظرے پر کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، پھر ملاقات ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم پھر بھی بھائی بھائی ہیں، ہم پھر بھی بھائی بھائی ہیں، بھلے ایک مسئلے پر ہمارا اختلاف ختم نہیں ہوا، پھر بھی ہم بھائی بھائی ہیں. ہمارے ان کے اور ہم اپنے اختلافات کتنے بھی ہو، یہ ہم کو بھائی سمجھنے کو تیار نہیں. اسی شہر میں مندر بنے تو اعتراض نہیں، کوئی نوٹ نہیں، لیکن مسجد بنے تو قبول نہیں. یہ میں کہنا چاہتا تھا، جو چھوٹ گئی تھی بات. اللہ سے دعا کرتے ہیں آخر میں پھر کہ اللہ تعالی ہمارے لیے مہینہ رحمت و مغفرت کا ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے فیض یاب فرما دے. رب العالمین ہم میں جو کمزور ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کمزوریاں دور کر دے. بیمار ہیں اللہ انہیں شفا دے دے. جو حالات کے شکار ہیں اللہ حالات کی دوری کے لیے ان کو دعا کرنے کی توفیق دے، تو ان کے حالات کو دور فرما دے. اللہ جو ہمارے حاکم ہیں وہ ہم پر رحم کرنے والے ہوں، ہمارے حق اور تقاضوں کو سمجھنے والے ہوں. اور اے اللہ ہم کو جب تک تو زندہ رکھ
تقوی پر رکھ، فرمانبرداری پر رکھ، اپنے نبی اور اپنے نبی کے صحابہ کے مسلک پر رکھ، اور اسی پر ہماری موت ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا